السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ کربلا کے 35 سال بعد کا ایسا واقعہ جو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو لا دے گا۔ ناظرین محترم، آخر ایسا کیا ہوا کہ کربلا کے 35 سال بعد، واقعہ کربلا کے اس دردناک واقعے کے 35 سال بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی آل یعنی عابد کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے کر کیوں شہید کر دیا گیا؟ جی ہاں ناظرین محترم، کربلا میں بچنے والے اکلوتے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو آخر کیوں زہر دے کر شہید کر دیا گیا؟ تو میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب تک پہنچتی رہے۔ ناظرین محترم، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اس مبارک قافلے کے ساتھ موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو ابن سعد کی نظر آپ امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑی، تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا، لیکن اس وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر ڈھال بن گئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن سعد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی کوفہ شہر گیا۔ یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا کہ حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہ ہو، کیونکہ اس دن مردوں میں صرف حضرت زین العابدین علیہ السلام ہی بچے تھے کہ جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی، اور پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی ایک اولاد چلی کہ جنہیں آج سید حسینی کہا جاتا ہے۔ لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے ہی یعنی معاویہ یزید کی اولاد نے ہی حضرت زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ تو ناظرین محترم، واقعہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے لڑکے امام زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش سن 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی سے ملتے اور کبھی کسی سے کوئی ایسی بات ہی نہ کرتے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر المومنین بھی تھے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ والد حضرت حسین علیہ السلام، انہوں نے ہر طرح سے دوا علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، اور کچھ ہی دنوں بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام کو ان کے خالہ نے پالا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ایک ظالم انسان نے، ایک بدبخت انسان نے سجدے کی حالت میں زہر آلود تلوار مار کر شہید کر دیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا اور آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے نماز پڑھنے سے پہلے ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت باندھتے تو اکثر 2 رکعات میں صبح ہو جاتی۔ ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھتے رہتے، ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام ہی سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدہ کرنے والا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بازار میں کسی جاہل انسان نے امام زین العابدین علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش رہ کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا کہ اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو حضرت زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ تو ناظرین محترم، حضرت زین العابدین علیہ السلام کی شادی 57 ہجری میں ان کی چچا زاد حضرت حسن علیہ السلام کی لڑکی حضرت فاطمہ بنت حسن علیہ السلام سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئی۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر
اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین علیہ السلام اپنے والد حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں بھی میدان میں موجود تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت رہی، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن سعد نے امام زین العابدین علیہ السلام کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کے سبھی عورتوں پر مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین علیہ السلام کو 1 سال کے لیے زندان میں قید کر دیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین علیہ السلام یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا، اے انسان، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا زیادہ روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں بہنوں کو بنا چادر کے دیکھا، تو مجھے رونا کیوں نہیں آئے گا؟ جب بھی حضرت زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیفیں کس دن ہوئی، تو آپ جواب دیتے، یزید کے محل دمشق میں جب حضرت زین العابدین علیہ السلام کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ بازاروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام جب بھی اس منظر کو بیان کرتے اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے ہیں تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے، اب تو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہتے کہ اے میرے نانا، مجھے یزید نے جیل میں ایسی ایسی تکلیفیں دی کہ شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہوں۔ اے میرے نانا، ہمارے گھروں کی عورتوں کا دوپٹہ ہٹا کر انہیں بے پردہ کر کے بازاروں میں پھرایا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا، اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان ملعون بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں امام زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ انہیں حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اس لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ امام زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج ملعون نے رات کے وقت ایک بڑی فوج بھیج کر امام زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا کہ تم یہ گناہ نہ کرو، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے تو ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین کو حکومت سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے ان کے حالات پر انہیں چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ امام زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دی گئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی اور پھر اس کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں امام زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم سن 95 ہجری میں حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے اس صاحبزادے اس نور نظر امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین ان کے لڑکے حضرت باقر علیہ السلام نے فرمائی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے پاس ہی بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور برابر روتا رہا، یہاں تک کہ یہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔